السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم ایف ایس سی فرسٹ ایئر کے جو چیپٹر 2 ہے اپنی مدد آپ ہم پڑھیں گے آج۔ تو سر سید احمد خان نے لکھا ہے جو 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں جو ہے نا وہ فوت ہوئے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے دادا سید ہادی شاہ عالم کے دربار میں اہم عہدیدار تھے۔ سید احمد کے والد تقی دربار میں ملازم ہیں۔ سر سید احمد نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور قرآن پاک کی تعلیم کے بعد کریمہ خالق باری وغیرہ مولوی عبدالحمید سے پڑھی۔ تو یہ طلباء طالبات اس کو ایک دفعہ بس پڑھ لیں اور اس میں سے تصانیف جو ہوتی ہیں نا ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تطریق سرکشی بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، کتبات احمدیہ ہے، تبیین الکلام ہے، احکام طعام اہل کتاب، تفسیر القرآن، مقالات سر سید اور اپنی مدد آپ مقالات سر سید سے ماخوذ ہیں۔ تو جی طلباء طالبات اب ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ مین تشریح جو ہے نا وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کم از کم 2 صفحات جو ہے نا وہ تشریح میں لازمی ہونے چاہیے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں اقوام اور افراد کے تجربات کا نچوڑ جمع ہے۔ اس ازمودہ مقولے پر انسان یا قوم عمل پیرا نہ ہو وہ عزت سے محروم اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم پر نافذ حکومت اس قوم کے اجتماعی چال چلن کے مطابق ہوتی ہے۔ اعلیٰ و عمدہ، یہ دیکھیں نا ہمارے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جیسا ہی عوام ویسا ہی حکمران ہوگا۔ تو اعلیٰ اور عمدہ رعایا پر اعلیٰ حکمران، جبکہ جہلا اور اکھڑ مزاج اقوام پر اکڑ افراد حکومت ہوتی ہے۔ تو قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا، جبکہ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی اور کابرائی کا۔ عزیز طلباء طالب اس میں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ معاشرہ جو ہے نا وہ ایک انسان سے مل کر نہیں بنتا۔ اس میں تمام انسانوں کی مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر تمام انسان اچھے ہیں، تمام جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر ہر انسان ترقی کر رہا ہے تو پورا معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ معاشرہ ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ اسی طرح اگر ہر انسان سست ہے، کاہل ہے، جاہل ہے، وہ عمل نہیں کرتا، نیک اعمال نہیں کرتا اور بے ایمانی پہ لگا ہوا ہے، تو پھر معاشرہ افساد کا جڑ بن جائے گا اور ایٹ دا اینڈ ملک جو ہے نا وہ تنزلی کی طرف اور ترقی کا راستے سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا شخصی چال چلن اعلیٰ ہو، چونکہ ہر شخص اور قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے، اس لیے بیرونی امداد کے سہارے بیٹھنا خام خیالی ہے۔ ظالم آقا کا مطیع حقیقی غلام نہیں اور نہ ہی آمر بادشاہ کی رعایا، بلکہ بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا پیروکار اور قومی ہمدردی سے ناواقف حقیقی غلام ہے۔ اب سید احمد خان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی کسی کا غلام جو ہے نا وہ مطلب کسی کا ملازم ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا غلام ہے۔ غلام حقیقت میں وہ ہے جو ذہنی غلام ہے، جو اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتا، بیکار چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتا بالکل، وہ جو ہے نا وہ جاہل ہے، وہ بیکار ہے، وہ غلام ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کی بجائے کسی خضر نما شخص کے منظر رہتے ہیں۔ عمل سے عاری کرنے والی یہ جو نا سوچ ہمیں انسان پر سست بنا دیتی ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہماری آزادی بقول ولیم ڈراگن ہمارے عمل پر منحصر ہے، استقلال اور محنت کا کامیابی کا حقیقی ذریعہ ہے۔ دلی ولولے اور خلوص کے ساتھ اگر ہم اپنے اعمال انجام دیں تو ایک عمدہ قوم کی مانند آرام، خوشی اور آزادی حاصل کر لیں گے۔ انسانوں کی موجودہ ترقی یافتہ حالت نسل در نسل کے مسلسل کاموں کی وجہ سے ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے لائک امریکہ یا باقی جو ملک ہیں، وہ ان کو کوئی ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے، انہوں نے ان کی نسلوں نے جو محنت کی ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو مگر حیض ہماری قوم نے اپنی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل کی گئی جائیداد کو گنوا دیا، بلکہ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے 100 سال تک برصغیر پر حکومت کی، ہمارے مغل بادشاہوں نے، انہوں نے بھی بادشاہت کھو دی اور انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے۔
دوسروں کی زندگی، سلوک، چال چلن پر نہایت زبردست اثر پیدا کرنے کی صلاحیت شخصی چال چلن میں پوشیدہ ہے۔ حقیقت میں یہی ایک نہایت اعلیٰ علمی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم انسان کو سکھاتی ہے اگر انسان کا اخلاق نہیں ٹھیک ہے، اگر انسان محنت نہیں کر رہا، اگر انسان بیکار پڑا رہتا ہے تو وہ انسان بیکار ہے، تو انسان زبردست اچھا جی یہ اگر انسان ہے تو انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ ادروائز انسان اگر برے مال کرے، انسان جو ہے نا اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دے تو پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس تعلیم سے عمل، انسانی چال چلن، شخصی خوبی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کی فرض شناسی، حقوق کی ادائیگی اور معاملات انسانی انجام دینے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے قابل بناتا ہے۔ علم کی بانسبت عمل، اگر علم ہے اور ہم عمل نہ کریں تو وہ علم کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو سوانح عمری کی بے نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ مغرور بناتا ہے۔ اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان دو شخصوں نے جو ہے نا وہ رسوا کیا۔ پوچھا گیا تو کون؟ انہوں نے کہا کہ جن کے یا انہوں نے یہ اس طرح کا کچھ کہا کہ وہ رسوا ہوئے یا وہ جہنم میں جائیں گے یا وہ گمراہ ہوئے، کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہ کریں، اور ایک وہ جو عمل کرتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ سید کے خیال میں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ جب کسی شخص یا گروہ کے دل اپنی آپ کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے تو غیرت اور عزت جیسی نہایت عمدہ اور چمک دمک رکھنے والی قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب پوری قوم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو قوم دوسری قوم کی نظر میں ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ سید بتاتے ہیں کہ جیسے پانی خود بخود اپنی پنسار میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت اور جاہل اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت ہوتی ہے۔ جیسا چال چلن مجموعی طور پر قوم کا ہوگا اسی کے مناسبت حال حکومت ہوگی۔ قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ سید خان کے خیال میں قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ سید کی رائے میں قومی تنزلی شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سیدہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بیرونی کوشش سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور تباہ و برباد کر دیں تو یہ کسی نہ صورت میں اور بھی زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ ان سے نجات کا ایک ہی حل ہے کہ شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کو ترقی دی جائے۔ سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت، شرارت کا مدعی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت عزت پائی۔ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ استقلال اور محنت کا کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال میں لائیں تو تھوڑے زمانے میں قوم خوشحالی کی منازل طے کر لے گی۔ لاسٹ کویشچن، امپورٹنٹ کویشچن، کہ کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ سید کے خیال میں مشاہد آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو بعمل بناتا ہے۔ علم کے بسبب عمل اور سوانح کی بنسبت عمل چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل آدمی بناتا ہے۔ اپنی آگے MCQs وغیرہ ان کو دیکھ لیں اور خالی جگہ جو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، ایک سبق پڑھنے سے ہمارے 10 نمبر کا خلاصہ، 15 نمبر کی تشریح اور 10 نمبر کے سوال، یعنی کہ 35 نمبر کا پیپر ہمارے سبقوں پڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو ان کو اچھے سے یاد کریں اور کوئی کویشچن ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا میزبان پروفیسر علی رضا۔